السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانیال بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میریکلز آف فیتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام اور عزاداری کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ عنوان ہم نے اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا کی جتنی بھی قومیں، جتنے بھی ملک ہیں، انہوں نے مولا حسین علیہ السلام کی عظمت کو کیسے سمجھا اور امام حسین علیہ السلام کی یادگار کو کیسے مناتے ہیں۔ یہ عنوان اس لیے انتخاب کیا گیا کہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام صرف یہیں تک محدود ہیں۔ یوں تو ہمارا عقیدہ روحانی یہ ہے کہ وہ دو عالم کے امام ہیں، یعنی امام حسین دو عالم کے امام ہیں، مگر یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی۔ امام حسین علیہ السلام تمام انبیاء کے امام ہیں، جبرائیل کے امام ہیں، میکائیل کے امام ہیں، تمام ملائکہ کے امام ہیں، ہر شے کے امام ہیں، لیکن یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ یہ روحانی بات ہے۔ ویسے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو زمین کی امامت دی گئی ہے، یعنی ہر قوم کے لیے مسلمان امام ہیں۔ علامہ اقبال کے کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے کتنے مسلمان بنائے ہیں؟ کیا کتنی قوموں کو کلمہ پڑھوایا ہے؟ آج مسلمان کتنی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اب تو تبلیغ کرنا اور مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے جو اپنی صورت اور خاکہ پیش کیا ہے دنیا کے سامنے، وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ مسلمان خود ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور انہی مسلمانوں نے اپنے رسول کی آل کو بھی قتل کیا ہے۔ کبھی نہروان کی جنگ ہوئی تو کبھی جمل اور کبھی صفین کی جنگ، یہ سب مسلمان ہی تو تھے۔ جب آپ کسی کے سامنے اپنی ایسی شکل پیش کریں گے تو کوئی غیر مسلم کیسے مسلمان ہوگا، اور وہ بھی ایک مسلمان کے کہنے پر؟ مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن اسلام پوری دنیا پر چھا جائے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن مجید کا یہ وعدہ سچا ہے اور ایک دن پورا ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا یہ وعدہ کہ ایک دن دین اسلام پوری دنیا پر چھا جائے گا، تو یہ وعدہ پورا ہوگا، مگر اس شخص یا شخصیت کے ذریعے جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، جسے اللہ نے چنا ہے، جسے اللہ نے اپنا ہادی بنایا ہے۔ کیونکہ ہمارے سے تو گھر نہیں سنبھالا جاتا، بیوی کو نہیں ہم دین سمجھا سکتے، اولاد کو محبت کرنے والا دین سے نہیں بنا سکتے، تو اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہادی بنائے تاکہ اسلام مضبوطی سے پھیل سکے۔ تو اللہ نے اصل میں یہ طے کر دیا تھا حضرت آدم کو بنانے سے پہلے کہ اگر ہم دنیا کے کافروں کو کلمہ پڑھا کر اپنا مسلمان بنائیں گے تو بس ہادی مقرر کر دیا، اور وہ نام امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ ہدایت کی منزل پر امام حسین علیہ السلام ہے۔ مولا حسین بلا رہے ہیں، ہر قوم کو مولا حسین بلا رہے ہیں، اور اب تک 14 صدیوں میں جو اسلام قبول کیا ہے غیر مذہب والوں نے، وہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے کیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام صرف اور صرف پاکستان تک یا ہندوستان تک محدود ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام واحد وہ شخصیت ہے جن کا تعلق ہر ملک اور ہر مذہب کے ساتھ رہا ہے اور رہے گا۔ جیسا کہ چائنا کی تاریخ سے امام حسین علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک امام حسین کا چائنا کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب چائنا کی تاریخ لکھی گئی، اور بہت بڑی کتاب ہے تاریخ چائنا، بہت مشہور کتاب ہے، کارکورین کی کتاب ہے، اور اس میں چائنا کی تاریخ لکھی ہے۔ چائنا کی تاریخ سے حسین کا کوئی تعلق نہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ اسلام کی تمام شخصیات میں اگر اسلام سے کسی کا نام ہے تو امام حسین علیہ السلام کا نام۔ پوری کتاب میں صرف امام حسین علیہ السلام کا نام ہے، اور کہاں پہ نام آیا؟ جب اس نے چائنا کے بہادروں کا ذکر کیا اور ان کا موازنہ دنیا کے شجاعوں سے کیا، تو اس نے یہ جملہ لکھا کہ پوری کتاب میں جتنے بہادر گزرے ہیں ان تمام بہادروں میں سے سب سے بہادر حسین تھے۔
اور امام حسین سے بہادر روئے زمین پر کوئی نہیں گزرا، اس لیے کہ 3 دن کا بھوک پیاس میں جس کا جوان بیٹا اور جوان بھائی مار دیا جائے، اس کے بعد بھی امام حسین یوں لڑے جیسے شیر لڑتا ہے۔ ہم نے تاریخ میں امام حسین سے بہادر نہیں دیکھا۔ ناظرین، اگر آپ پاکستان کے سیاستدانوں پر نظر ڈالیں گے یا پھر آپ ہندوستان کے سیاستدانوں پر نظر ڈالیں گے یا پھر آپ باہر نکل جائیں، وہاں پر نظر ڈالیں، وہاں کے سیاستدان، پاکستان کے سیاستدان، ہندوستان کے سیاستدان، سب نے امام حسین کے در پر سر جھکایا ہے، جن میں بہت بڑے نام ہیں: کارلائل، گبن، جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس، گاندھی، لیاقت علی خان، قائد اعظم محمد علی جناح، چرچل، نپولین، بڑے بڑے سیاستدان جتنے بھی گزرے ہیں، سب نے اپنے سر کو امام حسین کی بارگاہ میں جھکایا۔ کوئی شخصیت حسین کے مقابل نہیں لا سکتا کہ کائنات کے بادشاہوں نے، تاجروں نے، سپاہیوں نے، بہادروں نے، دانشوروں نے، شاعروں نے خراج عقیدت کسی اسلامی شخصیت کو پیش نہیں کیا ہو۔ اس میں نہ انبیاء آتے ہیں، نہ خلفاء آتے ہیں، نہ صحابہ آتے ہیں، صرف امام حسین علیہ السلام کی ہستی، صرف امام حسین علیہ السلام آتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ روح لیاقت علی خان کی سوانح حیات اور جب ان کی ماں کا انٹرویو لیا گیا کہ لیاقت علی خان پاکستان کے وزیر اعظم کے بچپن کا کوئی واقعہ سنائیے، تو ماں نے کہا کہ ہم نے لیاقت علی خان کے بچپن میں بس ایک ہی بات دیکھی، جب محرم کے جلوس نکلتے تو لیاقت دوڑتا ہوا جاتا اور علم اور تازیوں کے جلوس کے پیچھے دوڑتا اور گھر آ کر پھر اپنے ہاتھ سے تازیہ بناتا، اور ماں کہتی ہے لیاقت علی خان نے ہمیشہ خود اپنے ہاتھ سے تازیہ بنایا اور خود اٹھایا۔ لیاقت علی خان پاکستان کا وزیر اعظم تازیہ دار تھا۔ ناظرین، یہ تو لیاقت علی خان صاحب ہے نا، تو اب آئیے آپ علامہ اقبال، شاعر مشرق، دنیا کا بڑا دانشور، محرم آتا تو سب کام چھوڑ دیتا، پھر نثار حویلی لاہور کی مجلس میں بہت پابندی سے جاتا، اور جہاں مجلس ہوتی اقبال وہاں جا کر بیٹھ جاتے، اور اگر ایک شعر بھی آل محمد کے بارے میں کہنا ہے اور ذرا سی بھی ذہن میں گرا ہے تو علماء کو خط لکھتے۔ امامت اقبال کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو اکبر الہ آبادی کو خط لکھا، خواجہ حسن نظامی کو خط لکھا، بڑے بڑے دانشوروں کو خط لکھا کہ ہمیں ذرا امامت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ خطوط چھپ گئے، بمبئی سے بھی چھپے ہیں، دہلی سے بھی چھپے ہیں۔ اقبال نے جو خط لکھے تھے کہ امامت کیا ہے، پاکستان کا خواب دیکھنے والا شاعر مشرق، اس کے پیغام کو تو یاد رکھیں مسلمان کہ وہ کس کو مانتا تھا، کسے امام مانتا تھا۔ پہلے اس نے تحقیق کی، جستجو کی، یوں ہی تقلیدی مذہب نہیں اختیار کیا۔ اقبال نے بڑے بڑے دانشوروں کو خط لکھے۔ جب خط چھپے تو پتہ لگا کہ اکبر الہ آبادی، خواجہ حسن نظامی اور سر اکبر حیدری ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ اقبال امامت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو خط لکھا کہ اقبال کو راز مل گیا امامت کا۔ وہ خط بھی چھپے اور پھر اقبال نے سب کو لکھا کہ آپ لوگ اطمینان رکھیے، ہم نے امامت کو پا لیا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا ہم علامہ حائری کے پاس مجلس میں نثار حویلی لاہور گئے تھے، ہم نے علامہ حائری سے پوچھا کہ امامت کی تعریف کیا ہے۔ علامہ نے قرآن کی 5 آیتیں پڑھی، ہماری سمجھ میں امامت آ گئی۔ ناظرین، ایسا ذہن ہونا چاہیے کہ 5 آیتیں سنی اور امامت کو سمجھ لیا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مجلس میں جایا کرو، مجلس میں بیٹھا کرو، چند جملوں میں نبوت بھی سمجھ میں آئے، امامت بھی سمجھ میں آئے، قرآن بھی سمجھ میں آئے، آخرت بھی سمجھ میں آئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ علامہ حائری نے پہلی آیت پڑھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 207۔ مردان خدا میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچتے ہیں اور اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ اقبال نے کہا امام سمجھ میں آ گیا۔ اقبال نے کہا شب ہجرت علی سوئے تھے، علی سے امامت کو سمجھا۔ ناظرین، انہوں نے دوسری آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 61، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب ان سے کہو کہ تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفوس لاتے ہیں۔ ناظرین، آیے مباہلہ کو تلاوت کیا۔ اقبال نے کہا آگے امامت سمجھ میں، سارے امام تو مباہلے میں آ گئے۔ اقبال کہنے لگے ہاں امام سمجھ میں آ گیا، اور جب امامت سمجھ آ گئی اور شعر کہے تو اب اقبال کے ذہن کی گرہیں کھل گئیں۔
علامہ اقبال کو امامت جب سمجھ میں آ گئی تو ایک دن علامہ اقبال اپنی شاہراہ پہ تشریف فرما تھے، یعنی کہ ایک ہوٹل پر تشریف فرما تھے، اور ایک شخص آ کر پوچھنے لگا کہ اے علامہ اقبال ہمیں بتائیے کہ قرار کس کو کہتے ہیں، قرار کون ہوتا ہے؟ تو علامہ اقبال نے وہاں پر یہ شعر پڑھا، می شناسی معنی قرار چیست کہ تم مجھ سے قراری کے معنی پوچھتے ہو، این مقام مقامات علی است، یہ صرف اور صرف علی کا مقام ہے کہ علی ہی قرار ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ مجلس و ماتم داری وہ سبجیکٹ ہے جس سے آپ کے بہت بڑے بڑے سیاست دانوں نے اسلام کو سیکھا ہے، جس سے آپ کے بڑے بڑے سیاست دانوں نے قرآن کو سمجھا ہے، امامت کو سمجھا ہے، نبوت کو سمجھا ہے۔ حسین ہی وہ مرکز ہدایت ہیں جن سے ہزار ہاں لوگوں نے دین بھی سیکھا ہے، انہی مجلس و عزاداری سے ماتم بھی سیکھا ہے، انہی مجلس و عزاداری سے اسلام، توحید اور نبوت کو بھی سیکھا ہے۔ تو ناظرین، ان چیزوں کی مخالفت کرنا اپنی جہالت کا ثبوت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے کسی اور نئے موضوع کے ساتھ، یعنی کہ یہی عزاداری اور امام حسین ہی رہے گا، مگر کسی اور دلچسپ بات کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔